أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات سننا یہ ایک عبادت ہے. اللہ نے انسانی جسم کے اعضاء جوارح بنائے ہیں تو ان کے ذمے کام بھی ہے. کانوں کو سننا ہے، آنکھوں کو دیکھنا ہے، دل کو سوچنا ہے، دماغ کو سمجھنا ہے. تو ان کی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے ان ذمہ داریوں کو جب پورا کیا جائے گا اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ پورا ہونا عبادت ہے. اس لیے کانوں کا سننا یہ کان کی عبادت، زبان سے بولنا زبان کی عبادت. اور اسی طریقے سے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان اعضاء کو، اس ذمہ داری کے حساب سے اس پر رہنا اور اس کے خلاف سے بچنا یہ ایک عبادت بنے گی. اس لیے کانوں سے سننا عبادت ہے. بلکہ یہ پہلی عبادت ہے کیونکہ آدمی پہلے سنے گا پھر مانے گا. اس لیے فرمایا اس میں سنو. اور حق جو ہوتا ہے وہ تو دلوں میں سنانے کے راستے سے ہی جاتا ہے، کیونکہ حق دکھایا نہیں جاتا. حق ہوتا ہے، وہ حقائق ہوتے ہیں، وہ تو جو حقائق ہوتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، بلکہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس پر یقین کرنا پڑتا ہے. اللہم انت الحق، معصور ذکر میں ہے اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق. یہ سب حق ہے، حقائق ہے. ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہی بات، مشاہدے میں اور نظروں کے سامنے نہیں ہے. لیکن اس کو سننا ہے، اس کو ماننا ہے کہ اللہ حق ہے، معبود برحق ہے. لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق اللہ کے سوا نہیں ہے. اور ایسے ہی آخرت کے حق ہے، ولقاؤ کا حق کہ اللہ سے ملنا ہوگا ہر انسان کو، تو یہ حق ہے. اور اللہ کا وعدہ کہ یہ بھی حق ہے. اور اللہ کی بات، اللہ کا کلام کہ یہ بھی حق ہے. اور جنت کے حق ہے، جہنم حق ہے. جی ہاں. اور انبیاء کرام کہ یہ حق ہے، سب حق لے کر آئے ہیں، ان کو ماننا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے. اور محمد رسول اللہ کہ یہ بھی حق ہے، حق لے کر آئے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیج دیا ہے حق کے ساتھ، بشیر اور نذیر بنا کر. تو میرے دوستو یہ سب حقائق ہیں، مگر یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. جیسے دنیا کی چھوٹی بڑی چیزیں نظر آتی ہے، آسمان نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، زمین نظر آتی ہے، پہاڑ اور سمندر، یہ سب مشاہدے میں ہے. اس لیے اس کے سنانے کی ضرورت نہیں، آدمی جا کے دیکھ لے. اور یہ حقائق ہے کہ اس کو سنایا جائے گا، کیونکہ حق سننے کے راستے سے اور باطل دیکھنے کے راستے سے، جتنا باطل ہے وہ دکھایا جاتا ہے. ہاں، کیونکہ دیکھنے کے سوا باطل کا کوئی راستہ نہیں ہے.
اور یہ راستہ کہ حق کا راستہ ہے کہ یہ سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، سنا کر سمجھا کر کہ اس کو دلوں میں بٹھایا جائے گا. کبھی سمجھانے والوں کو چل کے جانا پڑے گا، کبھی سمجھنے والے چل کر آئیں گے سمجھنے کے لیے. طلب پیدا ہوگی تو سمجھنے کے لیے جائیں گے، جب بے طلبی پیدا ہو جائے تو سمجھانے والوں کو چلایا جائے گا کہ تم ہی جا کے پہنچا دو، تم ہی جا کے سمجھا لو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. ہاں کیا آپ ان کو برابر مضمون سنائیے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر کہہ رہے ہیں. ہاں کیونکہ یہ کم سمجھنے والے ہیں، تو برابر آپ کافی وافی سنائیں ان کو. تو حق کا یہ مزاج ہے کہ اس کو خوب سمجھایا جائے گا، اس کو خوب پھیلا کر کے بتلایا جائے گا، یہاں تک کہ سنتے سنتے اور اس کو مانتے مانتے اس کا یقین آ جائے کہ ہاں یہی ہے. تو یہ کام ہے. میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ سننا بھی بڑی عبادت ہے. ہاں بڑی عبادت. اس لیے دھیان سے ہم اس بات کو اپنے اندر اتارنے کے لیے سنیں. بولنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والا بھی محتاج ہے. کہ بولنے والے کو بھی ضرورت ہے کہ بولنا بھی اس لیے ہے کہ میرے اندر اتر جاوے، کہتے کہتے ہاں یہ بیٹھ جاوے اندر. اور سننے والا بھی اس لیے سننے کہ میرے اندر بیٹھ جاوے. اس لیے اپنے اندر بٹھانا ہے. جب تک بات اندر نہیں بیٹھے گی وہ اپنا کام نہیں کرے گی. دوا جب تک اندر نہیں جاتی اپنا کام نہیں کرتی. جب دوا اندر پہنچ جائے گی وہ اپنا کام کرے گی. کہ دوا پیٹ میں گئی ہے اور درد گھٹنوں میں تھا تو دوا کا اثر کہیں نہیں جائے گا سوائے گھٹنوں کے، کیونکہ یہ اندر کا کام ہے. ہر کجا درد اس دوا انجا روت، ہر کجا رنج شفا انجا روت. جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں مرض ہوگا شفا وہاں جائے گی. یہ اندر قدرت کا نظام ہے. ایسے ہی میرے دوستوں جس طرح طبیعت کا نظام ہے ایسے ہی معنویت کا بھی یہی نظام ہے کہ بات اندر جائے گی. جب بات اندر جائے گی تو جہاں روگ ہے وہاں جا کر اس کا اثر ہوگا کہ ہاں یہ ہے مرض، یہ ہے کمی. اس کمی کو یہ دور کرے گی. جی ہاں اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہیں طبیعت کے لیے بھی اور معنویت اور دین کے لیے بھی. جب بات دل میں جائے گی کہ اب جا کے اثر کرے گی وہ کہ کہاں کہاں بیماری ہے، کہاں کہاں گناہ ہے. ہاں تو آدمی کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. جب اس پر حق اندر جا کر روشن ہوتا ہے تو آدمی کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. نہیں تو اپنا کمال نظر آتا ہے اندھیرے میں، تو وہ اندھیرے میں ہے. اور جس کے اندر روشنی ہوتی ہے اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں کہ میں نے تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے، تو میرا کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے. ہاں جب ان کے سامنے بات کھلی تو وہ آ کر ایمان لا کر کہتے یا رسول اللہ میں نے تو یہ بھی کیا، میں نے تو یہ بھی کیا. عمرو بن عاص کہتے تھے یا رسول اللہ میں نے تو یہ بھی کیا، میرا کیا ہوگا. خالد بن ولید کہتے تھے میں نے تو یہ کیا، میرا کیا ہوگا. جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا تو ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہجرت کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حج کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو ان کو فکر ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں ہاں کہ ایمان لاؤ گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہجرت کرو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج کرو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو اپنے گناہ ستا رہے ہیں. ہاں کہ گناہ کیوں ستا رہے ہیں کہ اندر حق روشن ہو گیا. تو حق کی روشنی اندر روشن ہوتی ہے تو وہ ڈراتی ہے. جی ہاں اور یہی اصل ہے کہ ڈر لگ جاوے، ڈر پیدا ہو جاوے. ایمان کا ایک شعبہ ڈر کا بھی ہے. جب ایمان تیار ہوتا ہے جیسے بجلی کے 2 وائر ہوتے ہیں ٹھنڈا ایسے ایمان کے 2 وائر، ایمان کے 2 وائر، ایک یقین ایک تقوی تیار ہوتا ہے اندر. ہاں کہ ایک یقین بنتا ہے، ایک تقوی پیدا کرتا ہے. ایمان کی وجہ سے اندر یقین بنتا ہے، ایمان کی وجہ سے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تو تقوی ڈر ہے، ایسا ڈر جو بچاوے. ہاں خالی ڈرنا نہیں ہے جو مجنون بناوے. زیادہ ڈر ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جائے، ہوش کھو دے رہے. کہ وہ ڈر نہیں جو، بلکہ وہ ڈر مراد ہے جو آدمی کو حد پر رکھے، اسے تقوی کہتے ہیں. ہاں تو جب ایمان
ایمان سنایا جائے گا، ایمان پھیلایا جائے گا، ایمان کی محنت چلے گی نا، تو یہ محنت اپنے اندر دو اثر پیدا کرتی ہے۔ ایک اثر پیدا ہوگا تقوی کا کہ آدمی اللہ اور اپنے درمیان میں ایک ڈر محسوس کرے گا کہ میرا اللہ، مجھے کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ہاں، کہ یہ اصل بات آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کہ وہ تو دل میں ہوتا ہے، التقوی ہا ہونا واشار الی صدرہ، کہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تو آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ تو یہاں ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہوتا کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، یہ کچھ نہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کھری بات ہو، ہو سکتا ہے کھوٹی بھی ہو، لیکن اس کا اصلی ٹھکانہ، کہ اصلی ٹھکانہ اس کا جو ہے وہ تو دل ہوتا ہے، وہ اندر اتری ہوئی بات ہے۔ تو ایمان جب پھیلایا جائے گا میرے دوستو، حق پھیلایا جائے گا، تو کیا اثرات پڑیں گے؟ کہ یہ اثرات پڑیں گے اندر، کہ اندر تقوی پیدا ہوگا۔ ہاں، یہ پہلی چیز ہے۔ کلمہ توحید ایمان کا بھی کلمہ ہے، اور کلمہ توحید تقوی کا بھی کلمہ ہے۔ توحید کا کلمہ، ایمان یقین کا کلمہ، توحید کا کلمہ، کہ تقوی کا کلمہ۔ ہاں، یہ تقوی پیدا کراوے گا یہ اندر۔ کلمے کی محنت کی تاثیر ہے یہ، کہ جب کلمہ لے کے پھرنا ہوگا اور کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا اور کلمے کی ممنوعات سے بچنا ہوگا، تو یہ چیز اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی، کہ اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، ایسا ڈر پیدا ہو جو آدمی کو اللہ کے حد پر قائم رکھے، اللہ کی حد توڑنے سے اس کو بچاوے۔ ہاں، یہ پیدا ہونا ضروری ہے اپنی زندگی میں دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور جان اور مال کو صحیح استعمال ہونے کے لیے جو دوا ہے وہ تقوی ہے۔ یہ اللہ سے مانگا جاوے، جی ہاں، اللہ سے مانگا جاوے، اتنا ایمان بڑھے گا کہ یہ بھی بڑھے گا اپنے ساتھ ساتھ۔ پاور بجلی کا ایسے بڑھے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صفت بتائی، اتقا، امت کا سب سے بڑا مسلمان، ہاں، بڑی بڑی ذمہ داریوں کو سنبھالا، وہ کون ہے؟ کہ ابوبکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو آپ نے سنبھالا، آپ کی حیات میں لوگوں کو نماز پڑھائی آپ کی جگہ پر، اتنا بڑا ذمہ دار۔ ہاں، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ بڑا پرہیزگار جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دے رہا ہے۔ تو بڑا پرہیزگار کہ کون؟ کہ ابوبکر۔ قربانی بھی بڑی، ایمان بھی بڑا، یقین بھی بڑا، صحبت بھی بڑی، اور ان کی محنت بھی بڑی۔ تو اللہ نے ان کی ایک خاص صفت بتائی ہے کہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو دوزخ سے بچایا جائے گا۔ تو میں نے کہا جو محنت میرے دوستوں اور جو کام ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ رواجی چیز نہیں ہے کہ بھائی ایک رواج ہے اسے کر لو، کہ نہیں، بلکہ یہ تو اپنے اندر میں ایک چیز پیدا کرنی ہے، جس طرح صحت اور تندرستی، کہ تندرستی پیدا کرنی ہے، تندرستی کی حفاظت کرنی ہے، کہ کوئی رواجی بات نہیں ہے۔ تندرستی کے جتنے اصول ہیں اس کے پابند رہو، اور تندرستی کے لیے جو دوائیں مفید ہو وہ کھاؤ، جو غذائیں نقصان دیتی ہو اس سے بچو، تاکہ تندرستی قائم رہے۔ کیوں؟ کہ ایک تندرستی ہزار نعمت، اردو والے کہتے ہیں مسل میں کہ ایک تندرستی ہزار نعمت۔ تو جب ایک تندرستی ہزار نعمت ہے میرے دوستو، کہ ساری نعمتیں اسی کے ذریعے سے استعمال ہوگی، ایسے ہی ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، کہ ایمان اور ہدایت کی نعمت یہ تو ہزار نہیں کروڑوں نعمتوں سے بھی آگے ہے۔ اس لیے یہ کام ہے یہ، کہ اس کے ذریعے سے یہ دو باتیں پیدا ہوں گی، ایک اندر کا تقوی بڑھے گا، اور جب تقوی بڑھے گا تو زندگی کے ہر شعبے میں یہ اللہ کی حد پر رہے گا۔ عبادت میں لگے گا تو عبادت میں لین دین لوگوں سے کرے، معاملات، تو معاملات میں کہ اللہ کی حد، اس معاملات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، تو لوگوں سے لین دین کرنے میں، خریدنے میں، فروخت کرنے میں، سب چیزوں میں اس کے اندر ڈر ہے، اس لیے یہ حد نہیں توڑے گا۔
خریدے گا بھی، بیچے گا بھی، تجارت بھی کرے گا، لین دین کرے گا، لیکن حد نہیں توڑے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ ہاں، ایک عجیب دوا ہے یہ جو ہر مرض میں کام دے۔ ابو ذر غفاری نے حضور سے پوچھا کہ کوئی خاص نصیحت؟ کہ علیک بتقوی اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، کہ ساری خوبیوں کی اور ساری بھلائیوں کی جڑ یہی ہے، اور ساری برائیوں سے بچانے کی دیوار بھی یہی ہے۔ اس کام کے منافع میں سے اور اس کام کے فائدوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے ذریعے سے مومن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اس کے گناہ ستاتے ہیں۔ جب اس کے گناہ اس کو ستائیں گے تو کہاں جائے گا یہ؟ تو جب اس کے گناہ اس کو ستائیں گے تو وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ ہاں، کہ اب گناہ گار ہوں، خطا وار ہوں، میری خطا معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ یہ ڈر کر کے آیا ہے، یہاں گناہوں سے ڈرا ہے۔ ہاں، کہ دین نے اور دین کے کام نے اس کے اندر ایسا پیدا کر لیا۔ ہاں، اور یہ ڈر کر کے اللہ کی طرف آئے گا، اور آتا ہی چلا جائے گا۔ جتنا قریب ہوگا اتنی اپنی تقصیرات کھلے گی، جتنا قریب ہوگا اپنی تقصیرات اس پر کھلے گی۔ جو اللہ زیادہ قریب ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم، یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے، اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ اخشا اور اتقا، جی ہاں، اس لیے یہ بات ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم نکلیں گے۔ انبیاء کرام کی محنت سے لوگ اندھیروں میں سے اجالے میں آتے ہیں۔ ہر نبی لوگوں کو اندھیرے میں سے اجالے میں نکالتا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ آپ بھی نکالیں گے تو یوں اندھیروں میں سے اجالے میں آئے گا کہ ان پر اندھیرا پڑا ہوا ہے، غفلتوں کا، گناہوں کا، اب روشنی پڑی۔ ہاں، ایمان کی محنت کی روشنی پڑی، تو سب سے پہلے روشنی میں گناہ نظر آئے۔ ہاں، کہ یہ صحیح ہوا ہے۔ یہ اب یہ اپنی اصلاح میں اور اپنی فکر میں اور اللہ کو راضی کرنے میں چلے گا۔ اس لیے یہ وہ صفت ہے میرے دوستو جو اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اس کی طلب پیدا کرنی ہے۔ پھر دکان میں بیٹھ کر بھی یہ پرہیزگار ہے، اور گھر میں بھی یہ پرہیزگار ہے، جہاں جاوے یہ پرہیزگار ہے، یعنی اللہ کی حد پر رہے گا، دوستی کرنے میں، دشمنی کرنے میں، ہر بات میں، کیوں ڈر پیدا ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، انتقال کر گئے، ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے، میں پوچھا اور کھاؤ کہ نہیں، یہ کیوں؟ کہ اندر سے آواز آ رہی ہے لا تسرفو، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، فضول نہ کرو، فضول خرچ نہ کرو، کہ ہو گیا، اندر سے آ رہا ہے۔ مجھے اس کی بات نے اتنا فائدہ دیا ہے، میں کیا بتاؤں۔ دیکھو اندر سے آ رہا، ہم تو قرآن شریف میں پڑھنے والا تسرفو، اسراف نہ کرو، وہ مجھے بہت پابند تھے وہ، میں اور کھاؤ کہ نہ، کیوں کہ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ لا تسرفو، بس ہو گیا، ضرورت نہیں ہے، تو چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں، قرآن کی آیتیں اندر چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ ہاں، بل ہو آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن کریم کی شان کہ وہ تو واضح روشن آیتیں ہیں، کہ کہاں ہے؟ کہ علم والوں کے سینوں میں، قرآن سینوں میں رہتا ہے۔ ہاں، تو جس طرح سینے میں رہ کر زبان پر آئے گا اور فر پڑتا ہے حافظ ماشاءاللہ، ایسے ہی وہ سینوں میں سے دوسرا اثر یہ بھی کرے گا کہ جہاں اللہ کی حد آئی تو روک دے گا، بس آگے اسراف ہے، ہاں آگے اسراف ہے، آگے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہے عجیب و غریب اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہمارا پاس تو دعوت ہے، تو دعوت تو ایک محنت کا نام ہے کہ اس محنت سے یہ باتیں پیدا ہو کہ جہاں جاوے آدمی سنبھلا ہوا رہے۔ ہاں، تو یہ صفت پیدا کرے گی کاروبار میں بھی، کمانے میں بھی، کھانے میں بھی، ہر چیز میں۔ تو جان مال کا استعمال اس کے ذریعے سے صحیح ہو جاتا ہے کہ نہیں آگے نہیں جائے گی بات، حد ہے، بس حد توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں،
تو اگر کھانے بیٹھے تو لا تصرفو یاد آوے، دشمنی کرے تو لا تعتدو آوے کہ دیکھو حد سے نہیں بڑھنا، دشمن ہو اور دوست ہو کہ دوستی میں بھی حد سے نہیں بڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دوستی میں بھی ٹھنڈے رہو اور دشمنی میں بھی کہ ہاں اپنی جگہ پر رہو۔ حبیب حبیبہ کا ہو نما وابغض بغیضہ کا ہو نما، کہ کسی سے بغض ہے کہ ذرا سنبھال کر بغض رکھنا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے دوستی کرنی پڑے، حالات بدل جاتے ہیں، اور دوستی کرنا کہ دوستی بھی کر لیکن سنبھل کر، ہو سکتا ہے بعد میں ناراضگی ہو جائے پھر پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ حدیں بتائی جاتی ہے میرے دوستو دین میں، ان حدوں پر چلنے کی استعداد آتی ہے ایک محنت کے ذریعے سے، یہ محنت ہے جو اندر استعداد پیدا کرے گی، اس لیے اس محنت کو بہت سمجھ کر کے کرنا ہے تاکہ اس سے اندر گہرائی پیدا ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ صفت پیدا ہوتی ہے ایمان میں اور یہ ہر جگہ کام دے گی، رات کے اندھیرے میں بھی کام دے گی کہ آدمی میں تقویٰ ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی نہ ہو تو بھی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی ہو تو بھی گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر بچائے رکھا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی خوبیوں میں سے ہے۔ تو میں نے کہا یہ دو وائر ہیں اور یہ موت تک اس کو چلانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت تک کی دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو ڈرنا اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم ماننے والے ہو، بس مانتے 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 مر جانا۔ یہاں تک کی تشکیل ہے اور یہاں تک کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور ڈرنے کی وجہ سے جو ماننے کی صفت پیدا ہو، اس صفت کو سنبھالنا۔ ہاں کہ کہاں تک سنبھالنا؟ کہ موت تک ہر چیز امانت ہے، پھر موت کے بعد اس کا جواب ہے امانت کا۔ موت تک ہر چیز امانت، حیات بھی امانت ہے، اور آنکھیں بھی امانت ہے، اور کان بھی امانت ہے، اور مال بھی امانت ہے، اور بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد بھی امانت ہے، کہ جو اولاد ملی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ بھی امانت، اسے ٹھکانے پر لگاؤ، ہاں اسے راستے پر لگاؤ تاکہ یہ ضائع نہ ہو جاوے، وبال نہ بنے، ورنہ اولاد وبال بنے گی اور مال عذاب بنے گا۔ مال کیا بنے گا؟ کہ مال عذاب بنے گا اور اولاد وبال بنے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من کل مال یکون علی عذابا ومن کل ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں ہر ایسے اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے، ہر ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ تو بڑی نعمتیں ہیں، وبال بھی بن سکتی ہے، عذاب بھی بن سکتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے یہ راستہ دیا، ہاں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے کاموں کو سنبھالیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ڈرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہاں تک؟ کہ موت تک ڈرتے چلے جاؤ۔ ہاں پھر ڈرنے والوں کے لیے راستہ کھلے گا، کہ کیا راستہ کھلے گا؟ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور ڈر کر کے چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی میں سے راستہ نکال دیں گے۔ ہاں یہ بڑا انعام ہے کہ اس لیے پریشانیوں میں سے، تنگیوں میں سے، الجھنوں میں سے راستہ نکالے گے اللہ پاک اپنی قدرت سے، اور اس کو روزی بھی دیں گے، کیونکہ حلال کی روزی کم ہوتی ہے، حرام زیادہ، تو مگر اس کو روزی دیں گے کہ کہاں سے دیں گے؟ کہ جہاں سے اس کا خواب و خیال نہیں ہوگا وہاں سے دیں گے، جہاں تک کچھ سوچ پہنچے گی اس سے آگے سے، بڑا انعام ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی سوچنا ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریوں کو بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریاں جب پوری ہوگی تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ کے انعامات تک پہنچے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو اتنی پوری کر لو کہ تمہیں انعام تک پہنچا دے، پھر انعامات کے دروازے کھلیں گے اور آسانی آ جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، یاد رکھو دشواری کی بھی آسانی آتی ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ دین حق ہے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. حق کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. ہاں، کہ حق پر چلنا ہے، حق کے لیے کام کرنا ہے، حق کے لیے تیار ہونا ہے تو ناگواریاں استقبال کرے گی. جی ہاں، رکاوٹیں پیش آئے گی، مخالفتیں ہوگی، دشمنیاں بھی ہوگی. جیسے نبی کے سامنے پہلے پہل کیا آئے کہ دشمنی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. قدرت کا نظام ہے کہ ہر نبی کے لیے جن اور انس دشمن بن کر آتے ہیں. ہاں، شیطان کی دشمنی تو ہے جنوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ کی چل رہی ہے. وہ جن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتا تھا. ہاں، اور حضور نے اس کو ایک دفعہ پکڑ بھی لیا تھا. یہ آیا تھا میرے سامنے تو میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو ہر نبی کے لیے دشمنی نظام بنایا اللہ نے. اپنا نظام بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک نظام ہے، تو اسی کی ترجمانی کی ہے حضرت مولانا نے کہ نبیوں کے ساتھ دشمنی. اس لیے دشمنی کا ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہو سکتی ہے بلکہ ہونے والی بات ہے. ہاں، کہ حق کے ساتھ، کہ حق کے لیے تو بڑے بڑے دشمن ہیں. تمام اولاد آدم کا شیطان دشمن ہے. علم عاد علیکم یا بنی آدم، کیا ہے بنی آدم، ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے. تمام اولاد آدم کو بتایا کہ شیطان ان کا دشمن ہے. تو دشمنیوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. دشمن ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. اللہ بتا رہے ہیں کہ نبیوں کا دشمن، پھر نبیوں کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ رکاوٹیں ڈالنے والے، یہ ہو گئی بات، انہونی بات نہیں ہے. تو فرماتے تھے کہ حق کے راستے میں اس کی ابتدا کے ناگواریوں سے ہوگی، ناگواریاں پیش آئے گی. اس لیے یہ بات ٹھہری میرے دوستو کہ ناگواریوں کا پیش آنا یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے. اس سے تو خوش ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں آئی ہیں، کہ ہاں، کہ ہمارے حق ہونے کی ایک علامت ہے، کہ ہمارا راستہ حق ہے. کہ حق کی علامت کیا؟ کہ رکاوٹیں آئے گی، دشواریاں کھڑی ہوگی، ہاں، تنگی آئے گی، دشمنی آئے گی، اور بھاری لگے گا کام، بھاری. طبیعت پر بوجھ مارو ہوتا ہے، بوجھ. تو اس کا بوجھ ہونا، کہ بوجھ ہونا بھی اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. کہ جو چیز جتنی حق والی ہوتی ہے اتنی وہ وزندار لگتی ہے، بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر. عشاء کی نماز بھاری، فجر کی نماز بھاری. 5 نمازوں میں کون سی نمازیں بھاری لگے؟ کہ عشاء اور فجر. اور ثواب بھی ان دونوں نمازوں کا زیادہ. حدیث شریف میں ہے کہ جو عشاء جماعت سے پڑھے اور فجر جماعت سے پڑھے تو کیا ثواب ملے گا؟ جو بھائی فضیلتیں تو سنائی جاتی ہیں نا. جو عشاء کی نماز پڑھے جماعت سے، پھر سو جائے اور اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ وہ ساری رات اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑا رہا، ایسے ثواب ملے گا. ہاں، بھاری ہو رہی ہے. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہوا ہے کہ حق بھاری بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے. حق کیسا لگے؟ کہ کڑوا. تو اس کا کڑوا ہونا حق ہونے کی دلیل ہے، نفرت کی بات نہیں ہے. بودے نہ بنو، منع ہے کہ بودے نہ بنو. ولا تہنوا ولا تحزنوا، بودے نہ بنو. اگر حق کے راستے میں کوئی نقصان ہو گیا تو غم زدہ بھی نہ رہو، یہ کہہ رہے ہیں. ہاں، کہ کیوں؟ کہ حق ہے، کہ کڑوا ہے، کہ یہ تو اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اور بھاری لگ رہا ہے کہ یہ تو اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. دیکھو، بارات میں جائیں نا لوگ، بارات میں تو بہت شوق اور بڑی آسانی، اور انہیں کو کہ جماعت میں چلو تو جماعت میں جانے میں انہیں زور پڑے. ہاں، حالانکہ نہ وہاں کوئی سامان اٹھوانا ہے، نہ مٹی کھودوانی ہے، نہ کچھ نہیں، نہ یہاں بھی کچھ نہیں،
لیکن جماعت میں جانا کہ بوجھ، وہ رات کو نام لکھواوے تو صبح اس کو وصول کرنے جانا پڑے. ہاں، اور بارات میں جانا ہو تو کہ بارات میں جاؤ تو اندر جاؤ تو ناراض ہو جاوے، کیونکہ کوئی بوجھ نہیں ہے وہاں، ہلکا ہے. تو جو چیز حق نہیں ہوتی نا وہ ہلکی ہے. صحابہ فرماتے تھے باطل ہلکا اور حق کڑوا، اور فرمایا باطل میٹھا اور حق کڑوا، باطل ہلکا حق بھاری. تو اگر یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر میرے دوستوں محسوس ہو دین کے کام میں، تو اس پر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے ہم کو حق میں رکھا ہے. کس میں رکھا؟ کہ حق میں، کیونکہ بھاری لگ رہا ہے، کڑوا لگ رہا ہے، کہ ہاں اس کا بھاری ہونا اور اس کا کڑوا ہونا کہ یہ اندر کی خرابیوں کو دور کرے گا. جیسے کڑوی دوا اندر کا بخار نکالتی ہے، جگر کی گرمی دور کرتی ہے. ہاں، ایسے ہی یہ ہے کہ ذمہ داریوں کے سنبھالنے کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہے، بھاری لگ رہا. ہاں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرائے مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. یہ لوگ جنتی ہیں 10. ان میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور بہت مالدار آدمی ہیں. خیر وہ تو ان کے مناقب میں ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک خلاصہ دیا، ایک تجربہ دیا، جیسے پوری ایک رپورٹ ہوتی ہے پوری زندگی کی، اور ہمارے لیے ایک رہبری دی. آپ چاہیں تو آپ کو بھی سنا دیں. کیوں بھائی سو رہے ہیں؟ ہاں، کوئی بات طلب پیدا کر کے دی جائے تو وہ اندر جا کے ٹھکانہ پکڑے، اور یوں ہی سوتے سوتے سنے تو وہ کھوتے کھوتے سنے. تو کیا رپورٹ دی پوری زندگی کی؟ پوری زندگی کی رپورٹ انہوں نے یہ دی ہے اپنی محنت کے بعد کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ. یہ ان کے کلمات ہیں، انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، کہ ہم نے ساری خیر ناگواریوں میں پائی. یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تمہیں خیر کہاں سے ملے گی، کہ ناگواریاں برداشت ہوگی اور تمہیں خدا کی طرف سے خیر ملے گی. بہت سمجھدار آدمی تھے، تاجر تھے، کیونکہ تاجر آدمی جو ہوتا ہے نا، تاجر لوگ معاملہ فہم ہوتے ہیں. تاجر ان کی سمجھ بہت عجیب غریب ہوتی ہے، معاملے کو سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں. تاجر رات دن ان کو پالا پڑتا ہے. ہاں، اور عملی لوگ ہوتے ہیں تاجر، تو یہ ان میں سے تھے. خاص مشیر تھے عبد الرحمن، حضرت عمر کے خاص مشورہ دینے والوں میں. جی ہاں، تو وہ ساری امت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، کہ دیکھو ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے اندر پائی ہے. تو ناگواریوں سے نہ گھبراؤ، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ نے خیر رکھی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ناگواریوں کے راستے سے خیر دیتا ہے، تو وہ خیر لینے والے مخلص ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ مخلص. کیونکہ غرض مند تو ٹھہر نہیں سکتا، مطلبی صبر کر نہیں سکتا، اور غرض مند ٹھہر نہیں سکتا. منافقین چلے جاتے تھے میدان میں سے، اجازتیں لے کر خندق کھود رہے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، اور یہ اجازت لے کر چلو گھر چلو گھر. یہ نہیں ٹھہر سکتے تھے ناگواریوں میں. ہاں، اور بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گھر پر کوئی نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا، حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہم کو تو اجازت دیجیے ہم گھر چلے جائیں. ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر تو ویسے پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ غیرت مند لوگ ہیں، مخلص نہیں ہیں. ہاں، تو ناگواریوں پر کون جمے گا؟ کہ ناگواریوں پر تو اخلاص ایمان والا جمے گا، اللہ سے ڈرنے والا جمے گا. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ناگواریوں کے راستے سے جو ہے خیر عطا فرماتا ہے. یقین کرنے کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ ہاں، یقین کرنے کی بات ہے. جس طرح تجربیات ہے کہ کڑوی دوا سے بخار جائے گا، تو یہ کس کی بات ہے؟ تجربے کی بات. اور یہ کیسی بات کہ یقین کی بات.
کہ جہاں ناگواریاں آئی دین کے راستے کی کہ یہ ناگواریاں خیر کے دروازے کھلوا دے گی. لیکن اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ یہ ناگواریوں والے اور برداشت کرنے والے جلدی نہ کریں. کیا نہ کریں؟ جلدی نہ کریں. ہاں بلکہ لگے رہیں, جلدی نہ کریں. ہاں یہ عجیب مشورہ ہے نبوت کا کہ ناگواریاں آئے گی, ہاں رکاوٹیں آئے گی, سب کچھ ہوگا, تم جلدی نہ کرو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کام کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اللہ حکمت سے کام کرتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں مگر حکمت سے کریں گے. ہاں اللہ علیم و خبیر ہے, وہ اپنے کاموں کی تدبیر حکمت سے کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو ایک دفعہ مشورہ دیا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آئے, یعنی درخواست لے کر آئے, اور وہ درخواست کے کلمات یہ تھے: الا تدعو لنا, الا تستنصر لنا. یا رسول اللہ ہمارے واسطے دعا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرما رہے ہیں؟ سن رہے نا حضرات؟ ہاں جیسے لوگ جاتے ہیں نا بڑوں کے بعد ہمارے لیے دعا کرو, ہوتے یہ بات مناسب ہے. تو یہ لائے بات الا تدعو لنا بقراری ہے, یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے, اور ہمارے لیے آپ مدد کیوں نہیں طلب فرماتے اللہ سے؟ کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ اس مکی زندگی میں ہم کتنے پریشان ہیں, خوف بھی ہے, بھوک بھی ہے, چین نہیں ہے بالکل بھی. اتنا خوف ہے کہ رات کو بھی جو ہے رات صحیح بسر نہیں ہو رہی ہے, اور پیٹ بھرائی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے. شدید حالات ہیں. ہاں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو یوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تسلی کا نہیں بلکہ تربیت کا دیا. کیسے جواب دیا؟ تربیت کا جواب. ایک تو تسلی کا جواب, ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا, گھبراؤ مت, ہم کرتے ہیں, ایسا نہیں, کیونکہ نبی کے ذمہ ہے اپنی امت کی تزکیہ اور تربیت. تو آپ کا جواب تربیت کا آیا, اور تربیت کا جواب یہ آیا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے میں بھی لوگ ایمان پر جیے ہیں, ایمان کے تقاضوں پر زندہ رہے ہیں, اور ایمان کے تقاضوں پر زندہ رہنے کی وجہ سے بعضوں کو تو آرے سے سیدھا چیر دیا گیا, ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور بعضوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا گیا. لوہے کی کنگھی, پلاسٹک کی نہیں, ہاں بالکل چھل گئی, کھالیں چھل گئی. اس کے باوجود بھی وہ اپنے دین کے کام کو اور دین کو نہیں چھوڑتا تھا. کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ کہ نا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ہاں یعنی جتنی ناگواری تھی اس سے اوپر کی بتائی. جو تکلیف, جس تکلیف میں یہ حضرات تھے اس سے اوپر کی بتائی. ہاں جب اس سے بڑی تکلیف بتائی تو یہ ہلکی ہوئی. ہاں ہلکا کرنے کا یہ بھی ایک علاج ہے, اور آدمی شکر کرے. ہاں کہ بھائی بخار آ گیا رات کو, کہ الحمدللہ علی کل حال. مصیبت میں یہ کہیں کہ الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا شکر حال میں. کیوں کہ اللہ تو اس سے بڑی تکلیف بھی ڈال سکتا ہے. بخار آیا رات میں تو ٹھیک ہے, اگر پیشاب بند ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ہاں ہمارے ایک دوست ہے کام کرنے والے, بہت سے اس کو لوگ جانتے ہیں, ماتوک مکی عرب. تو پچھلے ان کے انتقال سے 1 سال پہلے ہم لوگ گئے رات کو ان کی بیمار پرسی کے لیے رمضان میں. تو رات کے 12 بج رہے تھے ہمارے پہنچتے وہاں, تو جاگ رہے تھے رمضان میں. 25-30 سال سے ہم ان کو جانتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ جب میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد سویا تو میرا یہ پورا بدن صحیح سلامت تھا. جب اٹھا تو دونوں ٹانگوں پر نیچے سے اوپر تک فالس کا اثر ہو گیا تھا, اور میری دونوں یہ ٹانگیں اب کام نہیں کرتی اس روز سے. یہ مثال
کہ بھائی ایک آدمی میں رات کو بخار آ گیا, ایک آدمی رات کو فالج ہو گیا, تو بخار ہونا تو کمتر ہے نا. تو یہ تو قابل شکر بات ہوئی کہ مصیبت تو ہلکی ہے, کیونکہ اسے بھاری بھی تو ڈال سکتے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو اپنی قضا کے فیصلے کے مالک ہے, کون روک سکتا ہے؟ ہاں, ڈالنا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصیبت دکھلائی کہ تم سے پہلے لوگوں کو چیرا گیا, ان کی کھالوں کو بالکل ڈھیر دیا گیا, چھل گئی, مگر پھر بھی وہ اپنی بات پر سے ہٹے نہیں, بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہے. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہ؟ تمہارا مانا تو آسان ہے. اور رہی حالات میں تبدیلی جو دعا کے ذریعے تم کروانا چاہتے ہو, فرمایا وہ بات تو ہونے والی ہے, یعنی حالات بدلنے والے ہیں, تمہاری تنگی تکلیف خوف دور ہونے والا ہے. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, لیکن تم تو جلدی کر رہے ہو کہ ابھی ہو جاوے, تو جلدی نہ کرو, یہ رائے دی. ہاں, کیونکہ حق کا راستہ ہے, اس پر قائم رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر قائم رہیں ناگواریوں میں, تاکہ مقصد فوت نہ ہو جاوے. کیا نہ ہو جاوے؟ اگر آدمی ناگواریوں میں قائم نہیں رہا اور جی چاہیوں میں چلا تو اس کا مقصد تو فوت ہو گیا. ہاں, کہ چلو بھائی چھوڑو, کہ نہیں ہم تو ہر حال میں بات پر رہیں گے. کیوں کہ مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے جی کو خوش کرنا نہیں ہے, کسی اور کو خوش کرنا نہیں ہے, مقصد تو اللہ کی ذات ہے. ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ ہے, اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, تو بڑا مقصد ہے. ہاں, اس لیے اب یہ بتایا گیا کہ حق کا راستہ ہے اور اس میں ناگواریاں آئے گی. تو ناگواریاں کی تو اس کے حق ہونے کی نشانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ناگواریوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خیر چھپا رکھی ہے, جیسے سمندر کی تہ میں موتی چھپا رکھے ہیں. یہ موتی کہاں ملیں گے؟ کہ وہ تو بالکل قعر بحر, ہاں بالکل نیچے, وہاں سے موتی ملیں گے, اور وہ تھوڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرے دوستوں یوں کہیں ناگواریاں آئے گی حق کے راستے پر, مخالفتیں آئے گی حق کے راستے پر, کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. اور اس خیر میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنے بندوں کی تربیت بھی کریں گے اور اپنے بندوں کی مدد بھی کریں گے. دونوں باتیں ہوگی. اس لیے یہ راستہ یقین کا بتایا, جیسے یہ راستہ تقوی کا بتایا کہ یہ راستہ تو یقین کا راستہ ہے. ہاں, کہ ناگواریاں ڈالی جائے گی اور تمہارے لیے خیر مقدر کی جائے گی, گھبراؤ مت. ہاں, کوئی دروازہ بند ہو گیا, ہاں کسی نعمت کا کسی راحت کا, ہاں کہ گھبراؤ مت. اگر اللہ نے اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کیا ہے تو گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوسرا کھولے گا. جی ہاں, یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, اور یہی باتیں بتائی گئی ہیں فضائل کے ذریعے سے اور ترغیبات کے ذریعے سے, تاکہ کوئی نا امید نہ بنے. حالات میں چڑھاؤ اتار آئے گا, کوئی نعمت تھی, کوئی راحت تھی, کوئی سہولت تھی کہ وہ بند ہو گئی, ختم ہو گئی, کہ گھبراؤ مت. کہ کیا ہوگا؟ کہ دوسرا دروازہ کھلے گا. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. خدا گر بحکمت میں بندت درے, کشایت بفضلش درے دی گرے. گھبراؤ مت, کہ اگر حکمت سے اللہ نے اپنی حکمت سے کوئی دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا ہے تو تم گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھول دے گا. ہاں, دین پر اور حق پر چلنے کے لیے میرے دوستوں جو سامان, جو اندر کی استعداد پیدا کرنے کا دیا ہے وہ یہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابشروا وعملوا ما یسرکم, بشارتیں لو, خوشخبری لو, اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں, یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ لانے والا ہے کہ جو تمہیں کیا کریں گے؟ کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں, حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور اسباب کے آثار کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جی ہاں, یہ تینوں شکلیں اللہ کے قبضے میں, حالات بھی اللہ کے قبضے میں, اسباب بھی اللہ کے قبضے میں, اور اسباب کے آثار کہ وہ بھی اللہ کے قبضے میں. سبب اور سبب دروازہ بند ہو گیا, ہاں کسی نعمت کا کسی راحت کا, ہاں کہ گھبراؤ مت. اگر اللہ نے اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کیا ہے تو گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوسرا کھولے گا.
جی ہاں، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہی باتیں بتائی گئی ہیں فضائل کے ذریعے سے اور ترغیبات کے ذریعے سے، تاکہ کوئی نا امید نہ بنے۔ حالات میں چڑھا اتار آئے گا، کوئی نعمت تھی، کوئی راحت تھی، کوئی سہولت تھی کہ وہ بند ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ گھبراؤ مت، کہ کیا ہوگا، کہ دوسرا دروازہ کھلے گا۔ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، خدا گر بحکمت بے بندت درے، کشایت بفضلش درے دی گرے، کہ گھبراؤ مت، کہ اگر حکمت سے اللہ نے اپنی حکمت سے کوئی دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا ہے تو تم گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ ہاں، دین پر اور حق پر چلنے کے لیے میرے دوستو جو سامان، جو اندر کی استعداد پیدا کرنے کا دیا ہے وہ یہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارتیں لو، خوشخبری لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ ہاں، یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ لانے والا ہے کہ جو تمہیں کیا کریں گے، کیا تمہیں خوش کر دیں گے۔ ہاں، حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اسباب کے آثار کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جی ہاں، یہ تینوں شکلیں اللہ کے قبضے میں، حالات بھی اللہ کے قبضے میں، اسباب بھی اللہ کے قبضے میں، اور اسباب کے آثار کہ وہ بھی اللہ کے قبضے میں۔ سبب اور سبب کا اثر، سورج اور سورج کی روشنی، سورج ایک سبب ہے، روشنی اس کا اثر ہے، تو یہ دونوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اللہ کا اپنا فرمان ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے چاند کو، جس نے سورج کو کہ روشنی والا بنایا، تو سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا اور اس کی روشنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی۔ ایسے ہر سبب اور ہر سبب کا ہر اثر، یہ توحید کی بات ہے کہ ہر سبب کا اثر کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، اور کوئی دوسرا نہیں پیدا کر سکتا۔ دوا کا اثر، ہمارا یقین یہ نہیں کہ دوا ٹھیک کرے گی، دوا نہیں ٹھیک کرتی، دوا میں اللہ نے اثر پیدا کیا ہے، سورج پیدا کیا، اس کی روشنی پیدا کی، چاند پیدا کیا، اس کی روشنی پیدا کی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، چاند بنایا اور چاند کی چاندنی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایسے ہر سبب کا اثر، تو اسباب اور آثار کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ایمان دین کی بات ہے، جو ایمان دین کا راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے، اور اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، پھر اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ ہاں، پھر کامیابی، تو صحابہ سے حضور نے فرمایا جو حالات تم چاہتے ہو وہ آنے والے ہیں، تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، ابھی تو بھوکے ہو، روٹی نہیں مل رہی، فرمایا تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، اور ایسی دور ہوگی اور اتنی فراوانی آئے گی نعمتوں کی، کھانے کی، پینے کی، کہ یرفع کاسن ویودع کاسن، ایک پلیٹ خالی ہو گئی کہ اس کو اٹھا لاؤ، یہ بھری ہوئی لے لو اور کھاؤ۔ ہاں، کہ یہ دور آئے گا اور خوف دور ہو جائے گا، ہاں، اور ایمان اور امن پھیل جائے گا، یہ بتایا، اور یہی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کا یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اس کا یہ پہلو ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے اس پر چلنا ہے۔ ہمارے اندر اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ڈر پیدا ہو تو سمجھو کہ ہاں دوا اثر کر رہی ہے۔ کیا اثر کر رہی ہے؟ جیسے دوا اثر کرے نا تو بھوک لگے آدمی کو، دوا اثر کرے تو نیند آئے، دوا اثر کرے تو کھانا ہضم ہو، ہاں، کہ بھوک لگ رہی ہے کہ ہاں، کہ نیند آ رہی ہے کہ ہاں، یہ پوچھتا ہے طبیب، کیونکہ یہ اس کے اثرات میں سے ہے۔ ایسے ہی یوں کہیں ایک محنت دی ہے، اگر یہ محنت اندر اثر کر رہی ہے، کہ اس کی کیا علامت ہے؟ کہ ڈر لگے، کیا لگے؟ ہاں، کہ کس کا ڈر لگے؟ کہ اللہ کا، اور کس کا ڈر لگے؟ کہ آخرت کا۔ جی ہاں، اگر یہ اندر پیدا ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ہاں دوا برابر اپنا کام کر رہی ہے، اس کو لیتے رہو، اس کو پیور پیتے رہو، اس میں آگے بڑھتے رہو، ہاں، صحیح اثر ہو رہا ہے، کہ آخرت کی فکر ہو گئی ہے۔ انما ہممنا الاخرہ، صحابہ فرماتے تھے ملکوں میں گئے، اپنا تعارف کرایا کہ ہم کو تو اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے، اور اس کام کے ذریعے سے ہم تم کو بھی دنیا کی تنگیوں میں سے نکالیں گے، ہاں، اور دنیا کی وسعتوں میں لائیں گے، ہمیں اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم
اپنی دنیا بنانے کی فکر میں یہاں نہیں آئے ہیں کہ چلو مالدار ملکوں میں جانے تو ہماری روزی روزگار اور معاش کا مسئلہ آسان ہو جائے گا. بالکل نہیں. فرمایا جاتے تھے صحابہ لوگوں سے اور وہاں کے ذمہ داروں سے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہماری ہمتیں ہماری فکریں تو آخرت کی فکریں ہیں، ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جب کام اپنا صحیح اثر کرے تو یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے ڈر لگے. کیا لگے؟ ڈرے، ہاں، اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. صحابہ کی سیرت میں یہی بات ملتی ہے کہ ان میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. یہ ایک دم لائن بدل گئی. کدھر کی لائن ہوئی کہ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے، اور اتنا چلتا ہے کہ اس کو روکنا پڑتا ہے. ہاں، کیونکہ ڈر کر کے چلنے میں دوسرا پہلو یہ ضروری ہے کہ ہم ڈر کر کے چلیں، لیکن چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. ہاں، یہ بھی ضروری ہے. جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، طریقے کا دین معتبر ہے. ایک تو جذبہ کسی کام کا، تو جذبے کا دین معتبر نہیں. تو کون سا دین معتبر ہے؟ کہ طریقے کا دین، کہ طریقہ پر چلنے میں چاہے جذبہ نہ ہو لیکن اس پر چلے. جذبہ کچھ اور کہتا ہے اور طریقہ کچھ اور کہتا ہے. معاذ بن جبل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن روانہ کرنے لگے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کچھ ہدایات دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ معاذ جب واپس آؤ گے نا تو میری قبر پر سے گزرو گے، پھر ملاقات نہیں ہوگی. تو وہ رونے لگے کیونکہ جذبہ ہے کہ میں ساتھ رہوں نبی کے ساتھ، نبی کی صحبت میں، اس مبارک شہر میں. ہاں، حضرت معاذ پر یہ بڑا، ان کو بڑا اس کا شوق تھا. وہ نماز میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، حالانکہ اپنی مسجد کے امام بھی تھے وہ. ہاں، یہ سیرت میں لکھا ہوا ہے. شوق ہے اس کے نبی کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت میں رہے، یہ جذبہ ہے. لیکن اب یہاں یہ بات آ گئی کہ آپ کو جانا ہے اور موت تک ملاقات نہیں ہوگی. تو ٹھیک ہے، جو طریقہ ہے اس پر چلیں گے. اپنا جذبہ دبا لیا، رو کے چپ ہو گئے. حضور ان کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، ہم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. یہ فرمایا کہ ہم سے ڈرنے کی بات، رونے کی کیا بات ہے، ہم سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کیسے ہوں گے؟ متقی ہوں گے. جہاں رہیں، جس جگہ میرا وہ بسیں، مگر وہ ہم سے قریب ہے. تو جذبہ ہوتا ہے. تو جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، چاہے وہ جذبہ شوق سے پیدا ہو، چاہے وہ جذبہ خوف سے پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو، محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے یہ. ہاں، کہ ایمان سے شوق بھی پیدا ہوگا، خوف بھی پیدا ہوگا، یقین بھی پیدا ہوگا. لیکن چلیں گے کیسے؟ کہ چلنا ہے محمد رسول اللہ. یہ ہے اب اصل کانٹے کی بات، یہ ہے نازک بات. جی ہاں، اور یہ جتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور جتنی خیر سنائی گئی ہے کہ یہ سب اسی راستے سے ملے گی، باقی سب راستے بند ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ یہ بند. اب ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ. قل ھذہ سبیلی، بتا دو اے نبی کہ یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ ہے میرا راستہ. تو اس لیے میرے دوستو، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو صحیح انجام تک پہنچنے کے لیے محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے. اور یہ حالات کی ساری باتیں بھی اسی راستے پر آتی ہے جب زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتی ہے، اور مددیں بھی اسی پر آتی ہے جب زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر ہوتی ہے. تو حالات بھی آئیں گے اور کہ مدد بھی آئے گی. ہاں، حالات تو ایسے آئیں گے. ہاں صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم حالات ایسا ہے کہ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ ہم کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے، گھر اللہ کا، رسول اللہ کا، اور ہم کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے. یا رسول اللہ انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں جذبہ ہے کہ انہوں نے کیا سمجھا، گھر اللہ کا اور نبی کس کا؟ کہ اللہ کا. اور بندے کس کے؟ تو اللہ کے بندے، اللہ کا نبی، اللہ کے گھر پر آ گئے. ان میں ان کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ مکے والوں کا جو عمرہ کرنے نہیں دے رہے، تو انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ جذبہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ہم واپس جائیں گے اور تم عمرے کا احرام کھول دو اور سر مڈا دو، قربانی کے جانور ذبح کر دو، اور کیا کریں گے؟ واپس جائیں گے.
کیوں حضرت عمر کے لیے کیوں واپس جانے اور کیوں ان کے سامنے ہم بوتے بنے کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں. ہاں یہ جذبہ دبا رہے ہیں کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ میرا مددگار ہے اور اس کے پاس مدد کرنے کی بہت شکلیں ہیں. حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم واپس جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مکے میں داخل ہو جاؤ گے عمرہ کرو گے تو پھر واپس کیوں جاؤ گے. حضور نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال کریں گے کہ نہ اس سال کا تو نہیں کہا کہ بس پھر تم عمرہ کرنے والے ہو اور تم مکے میں داخل ہونے والے ہو اور ابھی واپس جانا ہے. کیوں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے تو ہم اپنے جذبے کو دبا دیں گے اور طریقے پر رہیں گے. ہاں محمد رسول اللہ تو محمد رسول اللہ کا راستہ قربانی کا راستہ ہوتا ہے. کون سا راستہ؟ قربانی کا. ہاں نبی کے اور نبیوں کے راستے میں یہ خصوصی بات ہوتی ہے کہ وہ قربانی کے راستے سے لے کر کے چلتے ہیں. اس میں دنیا والوں کو نقصان نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ ہاں کہ دنیا والے کہیں گے کہ ان کا نقصان ہوا. جب ہجرت کی تو صحابہ بیمار ہو گئے مدینے میں, آب و ہوا راس نہیں آئی, پانی کی تنگی, کھانے کی تنگی, بیماری ایک ساتھ یہ تینوں چیزیں آ گئی ہجرت کے بعد ہی. تو مشرکین خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو وہاں گئے نا دوڑے دوڑے اور اب یہ پیلے پڑ گئے. یہ کہہ رہے تھے ناگواریاں ڈالی, ایسے یہاں ناگواری آئی تو جب کبھی ناگواری آئی تب خیر آئی. تو یہ جذبہ دبایا گیا, حکم پورا کرایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ ہم نے تو آپ کو بڑی فتح دی ہے. تو ایک آدمی پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ فتح ہے, ہم تو گھر جا رہے ہیں, عمرہ بھی نہیں ہوا, اس عمرہ کی قضا کرنی پڑے گی. کہ یہ فتح ہوئی کہ ہاں آپ نے فرمایا ای واللہ, خدا کی قسم یہ فتح ہے. کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کو کیا منظور ہے, اللہ اس کے پیچھے کیا خیر لانے والا ہے. تو یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آنے سے وہ خیر ملے گی جو اللہ کے وعدے میں ہے. اگر یہ طریقہ نہیں ہے, اپنا جذبہ ہے, کہ پھر کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اس محنت کا دوسرا جز, جس طرح تقوی یقین پیدا کرنا, اس محنت کا دوسرا جز یہ ہے کہ اتباع پیدا کرنا. کیا پیدا کرنا؟ اتباع کرو. کس کا؟ کہ اللہ کے نبی کا. یہ ہم سب کو حکم ہے کہ اتباع کرو. جب اتباع کرو گے جب اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انعام تو بڑے ملیں گے. کتنے؟ تو بھائی سو رہے ہیں, سن رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہو رہی ہے. یہ 2 بات نہیں, ایک بات جانچ کے سننا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں کہ اتباع رسول میں 2 بنیادی انعام ملیں گے. جی ہاں, اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک قرآن پاک میں. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو, ہم سے تعلق رکھتے ہو, تو ہمارے نبی کے قدم بقدم چلو. تو ایک انعام تو میں یہ دوں گا کہ میں تم کو اپنا دوست بنا لوں گا. یحببکم اللہ, یہ پہلا انعام ہے کہ میں تم کو کیا بناؤں گا. ہاں خونی ہو, شرابی ہو, سب کچھ ہو, لیکن اگر وہ نبی کے اتباع پر آ گیا توبہ کر کے, تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ اللہ کا دوست ہو جائے گا. اللہ اس سے محبت کریں گے کہ اسے تو گناہ کیے تھے. تو دوسرا انعام بتایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ تم سے محبت اللہ کریں گے, اپنا دوست بنائیں گے, اور تمہارے جو گناہ تھے وہ معاف. یہ 2 بڑے انعام نبی کے اتباع میں, کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. ہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ محبت کریں گے. اچھا محبت کی بات بھی عجیب ہے. قرآن حدیث پڑھیں کہ محبت, حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جب اوپر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو نیچے اتارتے ہیں. دنیا والوں کے دل
اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. ہاں دنیا والے اس سے محبت کریں گے, جنگل کے جانور بھی اسے محبت کریں گے. جی ہاں, کیوں کہ اوپر سے ڈالی گئی ہے. اس کی ایک مثال, موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے, محبت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے محبت کا وعدہ کیا, محبت میں کیا ملے گا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, فرعون کی طرف سے پوری مملکت میں یہ آرڈر تھا کہ بنی اسرائیل کا جو بیٹا پیدا ہو اسے فوراً قتل کیا جاوے, اور اس کا عملہ جو ہے بہت تیزی سے اس پر عمل کرتا تھا, بہت تیزی سے. ہزاروں بچے اس آرڈر کے بعد قتل ہوئے. تفسیر میں اس کی تعداد بھی لکھی ہے, اتنے اتنے. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی ماحول میں, اسی دور میں ان کی والدہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوگا, بلا وجہ یہ بے گناہ مارا جائے گا. اور ان کا دل بے قرار ہو گیا, والدہ کا دل. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, بے قرار ہو گئی. اور قریب تھا کہ یہ راز کھل جائے کہ میرا بیٹا پیدا ہو, بے قراری میں وہ کھول دیتی, لیکن اللہ نے ان کی والدہ کو سنبھال لیا, تو کسی سے کہا نہیں. اور والدہ کو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوئی کہ تم اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے صندوق کو سمندر کے پانی میں چھوڑ دو. یہ کسی آپ نے سنا ہوا ہے, مجھے اپنی بات کہنی اس میں سے. تو ہدایت کے مطابق اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اس میں صندوق میں رکھ کر کے, صندوق بند کر کے صندوق کو پانی میں چھوڑ دیا. وہ سمندر کا پانی, تالاب کا نہیں, سمندر یعنی سمندر. اللہ کی شان ہے. اور فرمایا گھبرانا نہیں, آپ کا بیٹا ہم آپ کو واپس پہنچا دیں گے. اور اس کو تو خالی بیٹا نہیں بنانا, اس کو تو نبی بھی ہم کو بنانا ہے. بیٹا آپ کو پہنچ جائے گا اور یہ نبی بھی ہو جائے گا, یہ ہمارے ذمہ ہے. اور راستہ اس کا کیا راستہ اس کا یہ. جب وہ عجیب بات, وہ صندوق بھی بہتا ہوا پھر ان کے سپاہیوں کے ہاتھ آ گیا. ہاں, جو سپاہی وہاں تھے نا کہ سمندر میں باہر کی دنیا سے کوئی چیز, سمندر کے راستے سے کوئی چیز آوے, کہ اس کا کسٹم کرو, کیا چیز ہے باہر سے آ رہی ہے, کہ کھولو. جی ہاں, سرکاری بات ہے, باہر سے آ رہی چیز کھولو, کیا ہے اندر. اب کھولا تو کیا نکلا کہ اندر سے تو ایک فرزند ہے. ہاں, لڑکا ہے کہ تو ماننے کے لیے فوراً حکم ہوا کہ قتل کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, موسیٰ آپ کو نہیں معلوم ہے ہم نے آپ پر بہت احسان کیے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. ابن عباس کہتے ہیں 8 احسان بڑے بڑے کیے تھے اللہ نے, جس کو ابن کثیر وغیرہ تفسیروں میں لکھا کہ موسیٰ جانتے ہو میرا احسان, کہ جب وہ سمندر میں صندوق اٹھا کر کے ان کے سپاہیوں نے کھولا نا, تو میں نے آپ پر محبت ڈال دی. یہ محبت کی بات سنو. ہاں, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. آثار قدرت ہے یہ, کہ اللہ اپنی قدرت سے کیا کیا کریں گے. نبیوں کے ساتھ کیسی کیسی مددیں ہوئی اپنی قدرت سے, کہ جائے دشمن کے ہاتھ میں اور اللہ کیا ڈالے, محبت کا. کوئی دوسرا ہتھیار نہیں استعمال ہوا. دشمن کے سامنے تو ہتھیار لاتے ہیں لوگ عادتاً. ہاں, کوئی دوسرا اکرام نہیں کہ دشمن کے لیے ہتھیار. اور اللہ نے کیا استعمال کیا, اللہ کہتے ہیں موسیٰ ہم نے آپ پر محبت ڈال دی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. ہاں, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, تاکہ میری نگرانی میں تمہاری حفاظت ہو اور کسی کی نگرانی نہیں. اس محبت نے کیا اثر کیا کہ جو دیکھتا تھا اسے پیار آتا تھا. جو دیکھے اسے پیار آوے, جو دیکھے اسے پیار آوے. پھر ان کی بیوی نے دیکھا, اسے بھی پیار آ گیا. اس نے کہا خلاص, اس کو کوئی نہیں قتل کرے گا. جی ہاں, تو ملک میں تو بادشاہ کی چلے اور اس کے گھر میں اس کی بیوی کی چلے. تو فرعون کی چلے ملک میں, اور فرعون کی بیوی کی فرعون کے اوپر چلے. جی ہاں, تو بیوی کی بات چل گئی کہ اس کو کوئی نہیں قتل کرے گا. کیوں, کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے. تو وہ ساری کڑواہٹ ختم ہو گئی کہ بنی اسرائیل کے بیٹے مارے جائیں گے. ہاں, یہ محبت تو ایسی چیز ہے, ایسی چیز ہے کہ از محبت مردہ زندہ می شود, وز محبت شاہ بندہ می شود. کہ محبت تو ایسی چیز ہے کہ مردہ زندہ ہو جاوے
اور محبت ایسی ہے کہ بادشاہ غلام ہو جائے. ہاں بادشاہ کیا ہو جائے کہ بادشاہ بندہ بادشاہ غلام ہو گیا. جی ہاں کوئی طاقت نہیں ہے, یہ طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو گے نا, جیسے موسیٰ پر محبت ڈالی تھی دشمنی کے ماحول میں تو محبوب ہو گئے, تمہارے اوپر محبت ڈالی جائے گی تم محبوب ہو جاؤ گے. یہ کڑیاں ملتی ہے ایک دوسرے سے. ہاں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی کڑیاں ہیں یہ. ایک موسیٰ پر محبت ڈالی تو دشمنی کے ماحول میں موسیٰ محبوب ہو گئے, کوئی قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا. ہاں کوئی دوسرا ہتھیار نہیں, کوئی دوسری حفاظت نہیں, کچھ نہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. ہاں اس امت کو یہ واقعات سمجھائے گئے ہیں. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ یاد رکھو اللہ جو محبت ہے نا اس محبت میں لاپرواہی مت کرنا. لا تزہد عن التحبب, حضرت عمر کا قول ہے یہ کہ لوگوں کا محبوب بننا بھی یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جب لوگوں کے محبوب بنو گے نا وہ تمہاری بات مانیں گے, اور جب لوگوں کو نفرت ہوگی تو وہ نہیں مانیں گے. جی ہاں باپ سے بیٹوں کو نفرت ہو جائے تو وہ باپ کی بات نہیں مانتے. ہاں اس لیے کہتے ہیں اپنے اولاد کی تربیت کرو. ہاں کیا کرو, ہاں امانت ہے ان کی تربیت کرو, اور نرمی سے تربیت اور محبت سے تربیت کرو. جی ہاں اپنے اولاد کا اکرام کرو. حدیث شریف میں اکرموا اولادکم, اپنے اولاد کا اکرام کرو کہ ان میں محبت پیدا ہو, عظمت پیدا ہو ماں باپ کی, پھر وہ ماں باپ کی سنیں گے. تو حضرت عمر فرماتے تھے خبردار لوگوں کا محبوب بننے سے بے پرواہ مت بننا. لوگوں کا محبوب بننا ایک بڑی بات ہے, یہ لوگ تمہاری سنیں گے. ہاں اور یہ محبت کس راستے سے آئے گی کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے گی. یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ کے راستے کی قربانیوں سے اللہ کی مدد آتی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے کہ محبت ڈالی جائے گی. ہاں اس محبت میں لوگ کڑوی بھی برداشت کریں گے کیونکہ محبت ہے. از محبت تلخہ شیرین شوت وز محبت ذرہ مسحہ ذرین شوت, کہ محبت میں تو کڑوا بھی میٹھا لگتا ہے اور محبت میں تو تانبا بھی سونا لگتا ہے. ہاں تاثیریں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے اتباع پر برابر چلاتے تھے. اس میں کبھی سختی بھی کرتے تھے, لیکن لوگوں کے دلوں میں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت, اور محبت کا پتہ کب چلا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان پر کاری زخم ہوا. تو حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ مجھے کیوں مارا ہوگا, کیا میری وجہ سے کسی دلوں کے اندر کوئی بھڑاس بڑی ہوئی ہے کیا. ابن عباس سے فرمایا ابن عباس ذرا پتہ لگاؤ, ایسا نہیں ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے میری کسی جاتی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بھڑاس ہو اور بھڑاس نکلی ہو. حضرت ابن عباس گئے اور پتہ لگایا تو پایا لوگوں کو کہ لوگ رو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, اور ان کو لوگوں کا چین ہی ختم ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. ابن عباس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لوگ رو رہے ہیں, یعنی آپ کی محبت ہے, آپ کی طرف سے دلوں میں کچھ نہیں ہے, آپ کی محبت ہے, اس محبت میں لوگ رو رہے ہیں. ایک ایسا عروج اللہ کے دین کا آیا تو یہ سب کیا تھا کہ اتباع. اور وہ غم لوگوں کا اتنا بڑا روایتوں میں ہے کہ جب عمر کی شہادت ہو گئی اور وفات ہو گئی تو اب لوگ کھانا نہیں کھا رہے, کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے غم کے مارے, اتنا غم سوار ہے. ہاں حالانکہ کسی کو کوڑا بھی مار دیتے تھے, کسی کو سب کچھ ہوتا تھا, لیکن ایک بات جو اندر تھی وہ کیا, ہاں اتباع, اس اتباع والی محبت تھی. تو اب لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں, وفات ہو گئی, تدفین ہو گئی, اور لوگ ہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. کیسے کھانا کھائیں, کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ ہاشمی, ان کی صفت ہے یہ, انہوں نے فوراً دسترخوان بچھایا اور کھانا لگوایا کہ بھائی دیکھو غم بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, آخر کب تک کھانا کھاؤ. انہوں نے اصرار کر کے لوگوں کو کھانا شروع کروایا. محبت ہے اور عمومی محبت. تو یہ کہاں سے پڑی ہے یہ محبت, یہ خالص اللہ کی طرف سے پڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر محبت پڑی تھی, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, یہ محبت کے ثمرات ہیں. اس لیے ہمارے کام کے اندر بڑی گہرائی اللہ نے رکھی ہے. نبوت کا کام ہے, بڑی گہرائیاں ہیں, بڑی تاثیریں ہیں, بڑے اثرات ہیں اس کے, سوچ نہیں سکتے ہم.
اس طریقے سے بار بار اسے سنیں، بار بار اسے سمجھیں، بار بار اسے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جو ہے ہم پر روشن کریں. اور جب اس کی حقیقت جتنی جتنی روشن ہو جاوے تو کہ جتنی جتنی حقیقتیں سمجھ میں آتی چلی جاوے کہ اس کو اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا. اگر بات روشن ہو گئی، چیز سمجھ میں آ گئی، پھر بھی الٹا چلا کہ پھر مشکل ہو جائے گی. ہاں، کیونکہ اللہ نے چیز روشن کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسے ڈراتے ہیں کہ خبردار، جب بات روشن ہو رہی ہے، چیز واضح ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو دبانا، اپنے جذبے کو دبانا، ہاں اپنے تقاضے کو دبانا، تاکہ قدم نہ پھسل جاوے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ہاں، اگر قدم پھسل گئے یاد رکھو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. وہ اپنے کاموں کو اپنے غلبے حکمت سے کریں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہاں، آگاہ کر دیا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، یہ کلمہ ہے ایمان یقین کا، یہ کلمہ ہے تقوی کا، اور یہ کلمہ ہے اللہ سے ہر آن سرفرازی لینے کا. کیا لینے کا؟ سرفراز، کامیاب، کہ اللہ سے ہر آن میں کامیابی لے لو. گنہگار بن کے کامیابی، گنہگار بن کے کیسے کامیابی لیں گے؟ کہ گنہگار بن کر کے رجوع کر لو اللہ کی طرف. کیا کر لو؟ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کہ بس توبہ کی کہ بس توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے. اب اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا اس کے کتنے گناہ تھے، کیوں کہ تو توبہ لے کر کے آ گیا. یہ دعوت دی ہے کہ توبہ کرو. توبہ کرو گے تو کہ میں سب معاف کروں گا، اور معاف بھی کریں گے اور حالات بھی ٹھیک کر لیں گے، کیونکہ معافی مانگنے سے حالات ٹھیک ہوتے. معافی مانگنے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. نبیوں کی دعوت پڑھو قرآن میں، نبی اپنی دعوت بھی دے رہا ہے. اور معافی کے لیے کیا ہے کہ دعوت پر آ جاؤ، کام کرو، بھول ہو جاؤ، معافی مانگ لینا. اور پھر تمہیں اللہ یہ دیں گے. نوح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، ہود علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، صالح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی دعوت دیکھیں. ان کی دعوتوں میں مسلسل استغفار کی ہدایتیں ہیں کہ کام بھی کرو اور معافی مانگتے رہو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس سے اونچی دعوت، سب سے اونچی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی معافی مانگنے کی. سب سے اونچی اور سب سے بڑے انعامات اس پر بتائے ہیں، اس پر کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے اپنا سلوک اللہ صحیح کرے. تو ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ انعام بتایا ہے معافیوں کا. ہاں، عبادتوں کا انعام، صدقہ خیرات کا انعام، سچائی کا انعام. اور یہ اللہ انعام کس پر دے رہے ہیں؟ گناہ کر کے معافی مانگنے پر. اتنا بڑا کرم ہے یہ. ہاں، بہت بڑا کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے اپنا تعارف ہی اپنے کرم سے کرایا ہے کہ مجھ کو جانتے ہو، میں کرم کرنے والا ہوں. اقرا وربک الاکرم پہلی آیتیں جو ہوتی ہے نا، اس نے اپنا تعارف کرایا کہ نبی پڑھیے اور آپ کا رب، کہ آپ کا رب تو بہت کرم کرنے والا ہے. ہاں، تمہارے گناہ اللہ کے کرم کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بڑی بات بتائی کس کے لیے؟ کہ استغفار کرنے والوں کے لیے، کہ جو استغفار کرے گا اللہ سے اپنے قصوروں کو معاف کروا لے. ہاں، استغفار کا مطلب بھی سمجھنا ہے. استغفار کا وظیفہ مطلوب نہیں ہے، استغفار کا کوئی وظیفہ کرے 10,000 مرتبہ استغفار. تو کلمات برکت کے ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن مقصود جو ہے نا استغفار کا مقصود کیا؟ تو شاہ صاحب کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہاں ترجمہ شاہ صاحب نے یہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کو معاف کرواؤ. استغفار کا معنی یہ لکھا ہے. کیا معنی لکھا؟ اپنے قصوروں کو اللہ سے معاف کرواؤ. خالی کلمات استغفار کے زبان پر جاری رہے یہ کافی نہیں ہے، تو یہ بھی برکت. لیکن اصل مقصود کہ اللہ سے اپنے قصوروں کو معاف کرو. شاہ صاحب نے اس کے ترجمہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. ہاں، کہ تم اپنے قصوروں کو اللہ سے معاف کرواتے رہو تو اللہ غفار ہے، یعنی بہت معاف کرنے والا ہے. تو معافی بھی دیں گے اور تلافی بھی دیں گے. کیا دیں گے؟ کسی نوکر کو کسی گناہ کی وجہ سے حکومت نے ہٹا دیا، پھر اس کا گناہ معاف ہو گیا، کیس میں جیت گیا، تو پھر دوبارہ اس پر لائیں گے، اور جتنی تنخواہ رکی ہوئی تھی وہ بھی دے دی جائے گی. گناہ نہیں، معافی ہو گئی. تو معافی بھی اور تلافی بھی. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ معافیاں بھی دیں گے اور تلافیاں بھی دیں گے. نقصان ہوا تھا نقصان کو پورا کرا دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے قصور اللہ تعالیٰ سے معاف کرواتے رہو. کیوں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کو معاف کرواتے رہو گے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر تنگیوں میں سے نکال لیں گے، ہر تنگی میں سے، ہر پریشانی میں سے تمہارا راستہ بن جائے گا، اور تمہیں ایسی جگہ سے روزی اللہ دے گا کہ جہاں سے تمہارا خواب و خیال نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کر وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں، اللہ انہیں وہ انعام دینے والے ہیں جو پرہیزگاروں کو دینے والے ہیں۔ جو انعام پرہیزگاروں کا، وہ انعام ان گنہگاروں کا، کیونکہ پرہیزگاروں کو بھی یہی انعام ملے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی والا ہوگا اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے، ہر پریشانی میں چھٹکارا دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اسے خیال بھی نہیں تھا، اور گنہگاروں کو بھی یہی دے رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اللہ کا کیا کرم ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کے کرم کو دیکھنا ہے، اللہ کے معاملے کو دیکھنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو دیکھنا ہے، پھر سارے حالات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا آخرت سے صحیح کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو بات فرمائی تھی وہ ایک عالمی بات، وہ عالمی بات یہ تھی، لوگوں سے فرمایا کہ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دیں گے۔ جتنی مخلوق ہے کہ ان کے ساتھ اللہ معاملہ صحیح کریں گے، بس ایک معاملہ صحیح کرو، کس سے؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے میرے دوستوں، وہ ذمہ داری ہماری اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے بھی پوری ہو جاوے اور عمومی لحاظ سے بھی پوری ہو جائے۔ ذاتی زندگی کی ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ ہر مسلمان سے اس کا تقاضا ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ رہے، حالات آئیں گے اچھے بھی، حالات آئیں گے ناگوار بھی، لیکن وہ رہے پابند۔ استقامت کا حکم حالات کی وجہ سے دیا گیا ہے کہ حالات میں بھی پابند رہو، ہاں، نہ نیت بدلے نہ عمل بدلے، ہاں، ان حالات کا علاج پوچھو کہ میرے یہ حالات ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں، اس کی اجازت ہے کہ حال پوچھو۔ جیسے مریض پوچھے عالم سے کہ سیدھا نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، کیسے نماز پڑھوں، تو وہ عالم ان کو بتاوے گا کہ نماز چھوڑنا نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت تمہیں بتاویں گے کس حال میں پڑھنی ہے۔ تو دین حالات آئیں گے اور ہر حال کا دین علاج بتاوے گا اور طریقہ بتاوے گا، کیونکہ یہ دین مٹنے والا نہیں، انمٹ ہے، ہاں، رہنے والا ہے، اس لیے حالات دنیا میں آتے رہیں گے اور تمہیں اس کے طریقے ملتے رہیں گے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت ہے، تاکہ امت کو ہر حال میں آپ کا راستہ ملے۔ جی ہاں، تو میں نے کہا ہمیں اپنی ذمہ داری ذاتی زندگی کی پوری کرنی ہے، وہ ہے اپنی زندگی میں استقامت پیدا کرنا، مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ یہ تو ہر انفرادی زندگی کہ اپنی انفرادی زندگی میں پابند، کھانے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، بیچنے میں، لینے میں، رہن سہن میں ہم پابند ہیں اللہ کے دین کے۔ انفرادی زندگی اس کی ایسی ہو، اور اس کی عمومی زندگی کہ عمومی زندگی استقامت کے ساتھ ساتھ عمومی زندگی اللہ کے دین کی نصرت کی ہو۔ یہ دو کام کہ تمام امت اپنی عمومی زندگی میں اللہ کے دین کے مددگار رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو۔ تو ہم اپنے دین پر استقامت والے بھی ہیں اور ہم اپنے دین کے لیے مددگار بھی ہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، یہ اللہ کے دین کے لیے مددگار ہے۔ ہم اپنے اسباب سے بھی اپنی ہر صلاحیت سے اپنے دین کے لیے مددگار بنیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس کو سکھائیں گے، اس کو پھیلائیں گے، ہاں، اس کے لیے برداشت کریں گے، اس کے لیے دعا بھی مانگیں گے، اس کے لیے اپنے دین کی نصرت کے لیے، کہ ہم اپنے دین کی نصرت کے لیے ایسی دعا مانگیں جو اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ لوگ اپنی حاجتوں جو قرض ہے، مرض ہے، اس کی دعا مانگتے ہیں لوگ، تو اس سے اپنے قرض مرض کی دعائیں، ایسے اپنے دین کی دعائیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور دنیا کو ہدایت دے دے۔ ہاں، تو کام کرنے والا جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اپنی اور امت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کو بھی معاف کرے گا اور امت کو بھی معاف کرے گا، اور ہدایت مانگے گا تو ان کو بھی ہدایت دے گا اور امت کو بھی ہدایت دے گا۔ ہاں، کہ دعا کام کے ساتھ ہے، کام بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو یہ راستہ ہے میرے دوستوں، انتہائی خیر کا راستہ۔ ہاں، اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا ہے کہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے، اور اس کی ہمیں اتنی ضرورت ہے ساری دنیا کو بھی، جیسے زمین کو پانی کی ضرورت ہے، کہ کوئی زمین پانی کے بغیر کچھ نہیں اگائے گی، چاہے زعفران اگاتی ہو چاہے جو اگاتی ہو، وہ پانی کی محتاج۔ اس طرح انسانیت اپنی صلاح فلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کی اور دین کی محنت کی محتاج۔ جب یہ قائم ہو جائے گا کہ ان پر ایک بارش برس جائے گی، ان کی صلاحیتیں کام کرنے لگ جائے گی۔ ہاں، اس لیے میرے دوستوں ارادے کریں اس کے لیے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، اور بتائیں اس کے لیے کہ کون کون تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی مانگنا بھی ہے اور اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور دل کو اللہ کے کام کی طرف متوجہ کرنا۔ جی فرمائے۔ جی بھائی کیا نام ہے؟ نیاز الدین صاحب، 1 سال، ماشاء اللہ، بیرون